حضور پاک نے طائف والوں کو بعد میں نہیں، جس دن ظلم کیا انہوں نے اسی دن حضور پاک نے انہیں معاف کر دیا، اسی دن معاف کر دیا، فرشتوں کی آمد کے باوجود حضور پاک نے کہا میں معاف کرتا ہوں۔ اور پھر وہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کی اسی معافی کی وجہ سے جو ایک معاشرہ تشکیل پایا، ان کے پھر اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات بیان کی ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ صحابہ کرام بھی ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ رحماء بینہم ہیں۔ یہ معاشرہ کیونکہ کردار حضور پاک کا تھا، اور حضور پاک نے قلوب کو جب پاک کیا، صحابہ کرام کے قلوب، اہل بیت پاک کے قلوب ایسے پاک ہوئے کہ پھر ان کی آپس کے اندر بھی اس طرح جذبے تھے۔ مثال کے طور پہ جو دو بڑے صحابہ کرام ہیں، حضرات شیخین حضرت ابوبکر و عمر، آپس میں کسی بات پہ ان کا اختلاف ہوا تو شکایت چلی گئی حضور پاک کے پاس۔ اب جب یہ دونوں آئے تو دونوں یہ کہہ رہے ہیں حضور غلطی میری ہے، قصور اس کا نہیں۔ اب یہ آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا، وہ بڑے لوگ تھے اور ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ان کی تربیت کی ہوئی تھی۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں درگزر کے بارے میں کیا سبق ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہمیں اس قابل سمجھا، اور مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ خوبصورت پروگرام، اس طرح کے جو سلسلے شروع کیے ہیں، یہ عنوانات ہمارے اس معاشرے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ساری کی ساری، یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی، یہ ساری یہ اخلاق کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ یہ سمجھیں کہ جو قریبی لوگ تھے ان کو دیکھا جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات شروع میں بیان کی تھی، اس میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ بالکل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہوں نے حضور پاک کے ساتھ 9 سال گزارے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ بالکل ایسے۔ آپ کے خادم ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال حضور کے ساتھ گزارے ہیں، ایسے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد باقاعدہ پوری ترتیب سے وہ یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک کے ساتھ 10 سال میں نے گزارے، کبھی مجھ سے کوئی نقصان ہو گیا آپ نے مجھے نہیں ڈانٹا، سبحان اللہ، کبھی مجھ سے کوئی ایسا یعنی کہ غلطی ہو گئی جو ہوتی ہے عام طور پہ خادموں سے ہو جاتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انہیں ڈانٹا نہیں ہے۔ یہ تو آپ کے اپنے جو گھر کی گواہی ہے، یعنی ازواج مطہرات میں سے یا آپ کے غلاموں میں سے۔ بالکل ٹھیک۔ دشمن بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں سبحان اللہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر کا معاملہ فرماتے تھے۔ ٹھیک۔ آپ فتح مکہ کی اگر مثال لیں تو آپ دیکھیں کیا منظر تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطاف میں داخل ہوئے، حتیم کے قریب آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، جب آپ نے واپس مڑ کے دیکھا تو وہ لوگ کہ جنہوں نے پچھلے 13 سال جب آپ کی مکی زندگی تھی اس میں خوب تکلیفیں آپ کو دی، وہ سارے وہاں موجود ہیں۔ بالکل صحیح۔ وہ سردار موجود ہیں، اگر وہ نہیں ہیں تو ان کی اولادیں موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جو پہلا سوال ان سے کیا تھا وہ یہی تھا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں، تو ان سب نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ آپ کریم ہیں اور کریم کے بیٹے ہیں، سبحان اللہ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ معاف کر دیں گے، یعنی ان کو یہ توقع تھی۔ اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے بڑے دشمن ہیں ابو جہل، ان کا بیٹا اکرمہ، اس وقت ان کی زوجہ حضور پاک کے پاس آئی اور آ کر کے سوال کیا کہ آپ جو ہے وہ میرے شوہر کو معاف کر دیں گے؟ ٹھیک۔ حضور نے فرمایا کہ لاؤ اس کو معاف کر دوں گا۔ واہ سبحان اللہ۔ اب جب وہ آئے تو یہ منظر سب نے دیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کیا۔ وہ شخص کہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے محمد کے ساتھ لفظ رسول اللہ برداشت نہیں ہے، سہیل ابن عمر، ٹھیک ہے، جس کا بیٹا آیا جو ابو جندل، اس کا بیٹا تھا سہیل ابن عمر کا، حضور پاک نے بڑی اس کی منتیں کی کہ اس کو ساتھ جانے دو، مسلمان ہے ہمارے ساتھ۔ اس نے کہا نہیں، اپنے بیٹے کو اس نے دوبارہ پکڑ کے گرفتار کروایا مکے میں، اتنا ظلم کی اس حد تک انتہا کی۔ صحیح۔ لیکن وہ سہیل ابن عمر جب حضور پاک کے پاس آیا، حضور پاک نے اسے معاف کر دیا، اور اعلان تھا جب کوئی کہہ رہا تھا کہ آج بدلے کا دن ہے، سرکار نے فرمایا کہ نہیں، آج معافی کا دن۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مثال پوری کائنات میں اور کسی شخصیت کی نہیں ملتی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے۔ آپ نے معاف کیا، اور اللہ نے بھی حضور پاک کو معاف کرنا ہی سکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ غزوہ احد میں جب صحابہ اکرام سے ایک اجتہادی خطا ہو گئی تھی، آپ جانتے ہیں، تفصیلی واقعہ ہے،
اب جب یہ سارا کچھ ہو چکا، غزوے کے متصل بعد جب حضور پاک نے ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا تو اب وجوہات تلاش کرنا شروع کی کہ یہ نقصان ہوا کیسے، ایک دم وہ فتح شکست کے اندر کس طرح تبدیل ہو گئی۔ تو صحابہ اکرام نے بتایا جی وہ جو آپ نے سپاہی کھڑے کیے تھے درے پہ، ان کی ایک اجتہاد تھا جس کی وجہ سے یہاں تک پہنچ گیا معاملہ۔ بالکل حضور پاک نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے جو درے سے نیچے اتر رہے تھے وہ زندہ تھے، اور جو وہاں موجود رہے وہ تو سارے شہید ہو گئے۔ تو یہ جو زندہ تھے ان کی حضور پاک کے دربار میں حاضری تھی۔ صحیح، آپ اس منظر کو ذرا اپنے ذہن میں لائیں کہ کتنا بڑا نقصان ہوا، 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے، ایک ایک گھر کے 4 5 افراد بھی شہید ہوئے۔ بالکل ایسے جب یہ صحابہ اکرام حضور کے پاک کے پاس پہنچے، ابھی یہ پہنچے نہیں، جبرائیل امین پہلے پہنچ گئے۔ فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، سبحان اللہ، کہ حضور یہ آپ کے ساتھی ہیں، بس آپ انہیں معاف کر دیں، ہم نے معاف کر دی ہے، واہ واہ، اور آپ ان کے لیے ہم سے استغفار کریں، اور یہ نہیں ہے کہ ان کا قطع تعلق کر دیں، وشاورہم فی الامر، سبحان اللہ، دوبارہ جو میدان لگے گا تو ان کو مشورہ بھی کرنا ہے ان سے، سبحان اللہ، یعنی ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ حاتم طائی کی بیٹی ہے، حضور پاک اسے معاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بالکل ہند ہے، ان کا نام ہند ہے، بعض ہندہ کہتے ہیں لیکن اصل نام ہند ہے، وہ ان کو حضور پاک نے معاف کیا اور بڑے جملے جو ارشاد فرمائے، اور جب معافی کے بعد پھر اس نے جو جملے کہے حضور پاک وہ بھی تاریخی ہیں۔ صحیح، انہوں نے کہا جی کہ میں اس سے پہلے جو حضور پاک کے بارے میں خیالات رکھتی تھی، آج اس معافی کے بعد پوری دنیا میں آپ سے زیادہ محبوب مجھے کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر وہ جو 3 اعلان ہیں دیکھیں کہ فرمایا کہ جو اپنے گھر کے دروازے بند کر دے میں محمد اس کو بھی واہ واہ، امان دیتا ہوں، واہ واہ، جو بیت اللہ شریف کے مطاف میں داخل ہو گیا، حرم میں آ گیا، اس کو بھی امان دیتا ہوں، اور جو مکے کے سردار کے گھر میں داخل ہو گیا، ابو سفیان کے گھر میں، اس کو بھی امان دیتا ہوں۔ پھر اپنے چچا کے قاتل جناب وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں، اللہ نے محبوب پیغمبر نے معاف کر دیا، اللہ نے بھیج دیا، تو وہ بھی جو ہے وہ صحابہ اکرام میں شامل ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی کو معاف کر دیا، عبداللہ بن ابی کو مرنے کے بعد معاف کر دیا، سبحان اللہ، یعنی بیٹا روتا ہوا آیا، اس نے کہا جی کہ باپ نے 2 ہی وصیتیں کی ہیں، جنازہ بھی آپ پڑھائیں گے اور جو کفن پہنوں گا قمیض مبارک بھی آپ دو گے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر اس سے اس کا کام چلتا ہے تو میں محمد کرتا دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، لوگ کہتے ہیں نا طائف کا واقعہ، حضور پاک نے طائف والوں کو بعد میں نہیں، جس دن ظلم کیا انہوں نے اسی دن حضور پاک نے انہیں معاف کر دیا، اسی دن معاف کر دیا، فرشتوں کی آمد کے باوجود حضور پاک نے کہا میں معاف کرتا ہوں۔ اور پھر وہ آپ کی اخلاق کی وجہ سے، آپ کی اسی معافی کی وجہ سے جو ایک معاشرہ تشکیل پایا، ان کے پھر اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات بیان کی ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ صحابہ اکرام بھی ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ رحماء بینہم ہیں۔ یہ معاشرہ کیونکہ کردار حضور پاک کا تھا، اور حضور پاک نے قلوب کو جب پاک کیا، صحابہ اکرام کے قلوب، اہل بیت پاک کے قلوب ایسے پاک ہوئے کہ پھر ان کی آپس کے اندر بھی اس طرح جذبے تھے۔ مثال کے طور پہ جو 2 بڑے صحابہ اکرام حضرات شیخین حضرت ابوبکر و عمر، آپس میں کسی بات پہ ان کا اختلاف ہوا تو شکایت چلی گئی حضور پاک کے پاس۔ اب جب یہ دونوں آئے تو دونوں یہ کہہ رہے ہیں حضور غلطی میری ہے، قصور اس کا نہیں۔ سبحان اللہ، اب یہ آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا۔ وہ بڑے لوگ تھے اور ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ان کی تربیت کی ہوئی تھی، اور آپ نے جو ہے وہ یعنی کہ عام معافی کا یعنی صحابہ اکرام کو ترغیب دی ہوئی تھی۔ سبحان کبھی کبھار جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب موج میں ہوتے، وجد میں ہوتے، تو صحابہ اکرام کو اس طرف ترغیب دلایا کرتے تھے کہ اپنوں کو معاف کرنا سیکھو، صلہ رحمی کرنا سیکھو، قطع تعلقی سے جو ہے نا وہ آپ دور رہو۔ اور پھر معافی کے فضائل بہت سارے حضور پاک نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بالکل عرش کے درمیان سے ایک جو وہ آواز دینے والا آواز دے گا، وہ کہے گا کہ آج جنت کا وعدہ ہے اس کے لیے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک کے میدان محشر میں سوائے اس بندے کے اور کوئی نہیں اٹھے گا کہ جس نے اپنے کسی بھائی کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا ہو۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی جو ہے وہ عظمت، اور آپ نے جو ایک عنوان شروع کیا، یہ عنوان بھی بڑا پیارا ہے، اور اس پہ جتنی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے جی۔ بالکل ایسے ہی۔